لیکن نہ تو آج تک کسی جماعت نے نہ کسی حکومت نے کے الیکٹرک کی فورینسک آڈٹ کا مطالبہ کیا. آج ہم گلوبل فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا فوری طور پر فورینسک آڈٹ کرایا جائے. اس شہر کے اندر جو اوور بلنگ ہو رہی ہے، اس اوور بلنگ کا ایک اہم جز کے الیکٹرک کے وہ ڈیجیٹل میٹرز ہیں جو جیٹ کی رفتار سے چلتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے جو ڈیجیٹل میٹرز نصب کیے گئے ہیں کراچی کے شہریوں کے گھروں پر، دکانوں پر، فیکٹریوں پر، ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو ان کے ڈیجیٹل میٹرز کا فورینسک آڈٹ کرایا جائے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے، تاکہ ان کی اصلیت سامنے آ سکے. اس کے علاوہ کووڈ کی صورتحال میں جہاں تمام تجارتی ادارے، کاروبار، معیشت زندگی سب کچھ بند تھا، حکمرانوں نے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سبسڈی دیں گے بجلی. میں آپ صحافی حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو کسی کو سبسڈی ملی؟ بلکہ اس سبسڈی کے نام کے اوپر جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا، 400 روپے اگر چھوڑے گئے تو اگلے مہینے 4000 روپے ایڈ کر کے بھیج دیا گیا. کراچی کی عوام کب تک یہ ظلم برداشت کرے گی؟ اب ہماری ہمتیں جواب دے چکی ہیں. کراچی کی عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اس وقت آپ کو جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ ہر شعبہ زندگی سے ایک ذمہ دار حیثیت میں موجود ہے. اگر اوور بلنگ کے اوپر ہی کہانی رک جاتی تو شاید ہم برداشت بھی کر لیتے، لیکن اوور بلنگ کے ساتھ ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ کا ایک طویل عذاب. تعلیمی ادارے بند ہیں، کاروبار 7 بجے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شارٹ فال جسے پورا کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، وہ پوری نہیں کی جا رہی. اور طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں ہمارے بچوں کے تعلیمی سال متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں. آن لائن کلاسز کس طرح ہوں گی؟ جب بجلی موجود ہوگی تو کمپیوٹر چلے گا، بجلی موجود ہوگی تو آن لائن کلاسز ہوں گی. ان سب کا ذمہ دار کون؟ ان سب کا ذمہ دار وہ بدمست ہاتھی کے الیکٹرک ہے جس کو آج تک کسی نے نکیل نہیں ڈالی، کیونکہ ان سب کے مفادات ان سے وابستہ ہیں. گلوبل فاؤنڈیشن ایک اور مطالبہ کرتی ہے کہ آج تک جتنی بھی حکومتوں نے جو مطالبے کے الیکٹرک کے ساتھ، جو معاہدے کے الیکٹرک کے ساتھ کیے ہیں، ان معاہدوں کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کس دور حکومت میں کس نے کراچی کے عوام کو کتنے پیسوں کے عوض بھیجا. یہ گلوبل فاؤنڈیشن کے چند بنیادی مطالبے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سلیب ٹیرف کے نام سے ایک مذاق کھیلا جا رہا ہے کہ جی 300 یونٹ تک اتنی بجلی ہوگی، اس کے نرخ یہ ہوں گے، 400 کے بعد یہ ہوں گے، 500 کے بعد یہ ہوں گے. ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں سلیب ٹیرف کا خاتمہ، منیمم ٹیرف کے اوپر کراچی کو بجلی دو. اور اس کے علاوہ یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کے دوسروں صوبوں میں بجلی سستی ہے تو کراچی میں مہنگی کیوں؟ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ اور یہ ظلم کیوں؟ کراچی کے عوام کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ سلیب کے نام کے اوپر ڈبل سے ٹرپل بجلی کا بل بناتے ہیں. انڈسٹری، ہم سب سے بڑی انڈسٹری یہاں ہے، سب سے بڑا کاروبار یہاں ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو کراچی اکٹھا کرتا ہے. تو کراچی کی بجلی ہر 2-3 سال کے بعد 2 سے 3 روپے کیوں بڑھا دیے جاتے ہیں اس کی یونٹ؟ کمائے کراچی
रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कराची जनरेट करे और उसके बाद इस जुल्म को भी कराची बर्दाश्त करे, कराची की आवाम बर्दाश्त करे, कराची का मेहनत कश, कराची का गरीब, कराची का मजदूर, कराची का ताजिर। क्यों? बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम न कोई धरना देने जा रहे हैं, न कोई मुजाहरे करने जा रहे हैं। हम अब इस केस को आला अदलिया में लेकर जाएंगे और यह आला अदलिया के लिए एक टेस्ट केस होगा और इसका पीछा हम उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लेती। इसके अलावा एक अहम मसला है लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक बतौर फॉर द लाइन लॉसेस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे योर लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस की मद में कराची के अवाम से जो अरबों रुपए लूटा गया, जो अरबों रुपया लाइन लॉसेस की मद में तुमने लिए, हमने तुम्हें कहा था कि कॉपर से तुम एल्युमिनियम के ऊपर अपनी ट्रांसमिशन को कन्वर्ट करो। हमने नहीं कहा था। यह आपकी अपनी मर्जी थी, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय थी। अगर आज लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो यह तुम्हारी नेग्लिजेंसी है, अवाम इसको भरने को तैयार नहीं है। कराची के अवाम से अरबों रुपया जो लाइन लॉसेस की मद में क्या इलेक्ट्रिक ने वसूला है, हम मुतालबा करते हैं कि वो पैसा कराची के अवाम को वापस किया जाए। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से गुज़िश्ता बरसात में मेरे इस शहर के कई जवान, बुजुर्ग और खवातीन लगने की वजह से जाँ बहक हुई, जैसे नेपरा ने बराह रास्त कत्ल कहा है। तो मैं आज रियासत पाकिस्तान से सवाल करता हूं, जब एक शख्स किसी को गोली मार के कत्ल करता है तो वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और के इलेक्ट्रिक जिसने जानबूझ के अपने पोल्स को अर्थ नहीं दिया, अपने अरबों रुपया बचाए, और नेपरा ने जब डिक्लेयर कर दिया है कि ये कत्ल है, तो ग्लोबल फाउंडेशन ये मुतालबा करती है कि इसे सादा कत्ल नहीं लिया जाए। इनके खिलाफ मुल्क को नुकसान पहुंचाने, अवाम की जिंदगी दांव पर लगाने और कत्ल के संगीन इक़दामात और दफात के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। आज एक और पैगाम देने जा रहा हूं, और यह के इलेक्ट्रिक को बराह रास्त पैगाम है। आपके खिलाफ जो बोलता है आप उसकी जुबानबंदी जारी करा देते हो, जुबानबंदी के अहकामात दिलवा देते हो। आज बड़ा यह पैगाम दे रहे हैं कि कराची 3 करोड़ की आबादी है, अब कराची का बच्चा बच्चा तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। अब कराची का हर शख्स के इलेक्ट्रिक और कातिल इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज उठाएगा। तुम ऑर्डर कराओ, कितने लोगों की जुबानबंदी कराओगे? आज अली भी बोलेगा, हमाद भी बोलेगा, रिजवान भी बोलेगा, अहमद भी बोलेगा, नासिर भी बोलेगा, जुनैरा भी बोलेगी। कराची का हर तबका बोलेगा के इलेक्ट्रिक के कत्ल और जुल्म के खिलाफ। बाकी मेरे साथ हमाद पूनावाला साहब और नासिर खान वगैरह बैठे हैं, बाकी गुफ्तगू ये करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्लोबल ने जिस कॉज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो एक ऐसा कॉज है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो सबसे ज़्यादा इशू इस वक्त आ रहा है वो ओवर बिलिंग आ रहा है, और के इलेक्ट्रिक के जो मामला हैं वो एक ऐसा इशू था, जनरल इशू, कि बिजनेस कम्युनिटी खामोश नहीं रह सकती। जैसा कि मेरे भाई ने इस तमाम इशूज़ के ऊपर जिस तरह हाईलाइट किया, ये एक जनरल इशू है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं ग्लोबल फाउंडेशन को भरपूर सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह, और जहां भी इनको प्रॉब्लम आएगी हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या एहतजाज करें। इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी पूरी इनके साथ होगी। थैंक यू।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर रिजवान साहब की हिदायत पर जो बातें अली हसन साहब ने रखी हैं उनके मैं कानूनी नुकात आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 के मुताबिक सेक्शन 3, इस वक्त बल्कि मैं नुकात नहीं उसकी सेक्शन ही नहीं रखूँगा, लेकिन उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक को KESC को बेचा नहीं जा सकता था। उसके लिए सिर्फ उस कानून में लिखा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का लाइसेंस दे सकती थी। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए KESC की बहाली की तहरीक शुरू होनी चाहिए कि इसे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है। कितनी भी जो भी कानून की किताबें उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि KESC को बेचा जा सकता था। नंबर 2, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अख्तियार था कि अगर के इलेक्ट्रिक या जो भी लाइसेंस होल्डर है इलेक्ट्रिक का, अगर वो कुछ बेज़ाब्तियाँ करता है तो सूबाई गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 में लिखे हुए होने के बावजूद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मैं आऊँगा आपके सामने शेड्यूल नंबर 11 और 11A कि जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं इसको तय करने के लिए सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर लाजमी है कि ये जो है इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 में लिखा हुआ है कि वो इसको रेट को डिसाइड करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनता है, जिसको ये सूबाई गवर्नमेंट से पूछा जाए कि उसने ये बोर्ड बनाया है या नहीं। नंबर 2, इसमें एक चीज़ ये लिखी है कि जब लाइसेंस दे दिया जाए किसी इदारे को तो 7 साल तक कोई रेट रिवाइज नहीं होगा, और उसके बाद जब रेट रिवाइज होगा तो उसके बाद भी सिर्फ 5 साल तक कोई रिवीजन नहीं होगी। हैरत यह है कि 1910 इलेक्ट्रिक एक्ट में लिखा हुआ है पहली दफ़ा 7 साल बाद और उसके बाद हर दफ़ा 5 साल बाद, लेकिन हमारे यहाँ जब दिल चाहता है इसको शेड्यूल कर दिया जाता है। तो ये भी गैर कानूनी काम है। उसके बाद जिस चीज़ से मैं आऊँगा वो है ये कहलाता है इलेक्टेड रूल्स 1937। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक या KESC जो भी थी वो तमाम चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर थी। और ये भी रूल है 1937 का इलेक्ट्रिक रूल, उसमें ये लिखा हुआ है कि चीज़ों का अर्थ करना, चाहे वो क्लाइंट के घर पे कंज्यूमर के घर पे कोई ऑपरेटर्स भी लगा हो तो उसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक या KESC पे आती थी। लेकिन यहाँ इतनी हलाकतें हुई, बिजली के खंभों से लोग मरे, लेकिन उसे कोई सेफ्टी नहीं दी गई। और अभी जो KESC इलेक्ट्रिक उसको वो भी गैर कानूनी और टेक्निकल गलत है, क्योंकि वो सिर्फ ये कर रहे हैं एक सुराख करते हैं और सरिया गाड़ के उसको अर्थ कर देते हैं। अगर उसको देखा जाए अर्थ करने का एक तरीका है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक अपना जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उससे मदद ली जा सकती है। फिलहाल मैं इतनी बातें रख सकता था, बाकी तफसील बाद में मैं बयान कर दूंगा। कराची की अवाम को, लेकिन मेरा ख्याल शायद उसके बाद मुसलसल बदनीयतियों का दौर चलता रहा और इतने अदवार बदनीयतों का शामिल हुए
کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بجلی سپلائی کرنے کا ادارہ ہے یا کراچی کے عوام کو قتل کرنے کا ایک ٹھیکہ ہے. انشاءاللہ ناصر خان صاحب اور وکلا کی جتنی ٹیم موجود ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنی بنیادی طور پر تیاری کر لی ہے، اور میرا خیال ویری سون عید کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیم یہ پوری ہماری لائرز کی یہ عدالت جاری ہے. باقی ناصر خان صاحب آپ بتاؤ. یہ جو ہماری گلوبل فاؤنڈیشن کی جو لیگل ونگ ہے اس کو میں ہی ہیڈ کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے پہلے ہی ان کو نوٹسز وغیرہ جاری کیے تھے جو ان کے اوپر سرو ہوئے، اور انہوں نے جواب نہیں دیے. قانونی طور پہ اگر کوئی لیگل نوٹس آپ کسی کے اوپر سرو کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا تو دیٹ از اماؤنٹس ٹو ایڈمیشن، کہ جو بھی آپ نے اس کے اندر ایلیگیشنز لگائے ہیں وہ دوسری پارٹی جو ہے ایڈمٹ کر رہی ہے. اسی وجہ سے اس نے جواب نہیں دیا. دیٹ از دا لیگل پوزیشن. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ جو بھی لیگل وے اپنا سکتی تھی، جس میں احتجاج جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ہر قسم کا احتجاج اپنایا. ہر قسم کے ہم نے جو ہے اپنے طور پہ ان کو گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے اور یونٹی فیڈ ڈسپلن پارٹی کی طرف سے اور بنیادی حقوق کی طرف سے جس کے چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، اقرا لا ایسوسی ایٹ کی طرف سے، ہم نے تمام طور مختلف فورمز کی طرف سے ان کو لیگل نوٹس جو ہے وہ سرو کیے. ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. لہذا عید کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے جی ہاں انہی کی بیس کے اوپر یہ ابھی جو وضاحت کی سید صاحب نے یہی تھے ہمارے، یہی ایلیگیشنز تھے ہمارے اس کے اندر، اور وہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہمیں جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا. دیکھیں جو اس کے اندر جو چارجز ہیں جی انہیں نوٹسز کی جو اس کے اندر جو بہت سارے جو چارجز ہیں وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتے ہیں. جی اب وہ ایک چارج ہے مثال کے طور پر جو چشمہ ہل کا ہے وہ اس کے اندر آپ سے لیا جاتا ہے. اب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ پروجیکٹ بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے نام پہ آج بھی ہر بل سے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن کا بھی آپ کے سامنے آیا تھا. یہ مسجد کا جو بل آتا ہے، مسجد کا بل، یہ آپ دیکھیے گا مسجد اور مدرسوں کا بل، ٹھیک ہے نا جی، امام بارگاہوں کا بل جو آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا لگا ہوتا ہے. اب ایک چیز کہیں یوز ہی نہیں ہوتی اور وہ اس کے اوپر اپلیکیبل بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ٹیرف ہے یہ دنیا میں میرا خیال ہے کہیں نہیں ہوتا کہ جی 6 بجے آپ کا ریٹ یہ ہوگا، 7 بجے ریٹ یہ ہوگا، 8 بجے ریٹ یہ ہوگا. اگر 200 یونٹ آپ نے استعمال کرے تو آپ کے چارجز جو ہیں وہ 7 روپے 35 پیسے کے حساب سے ہوں گے. پھر 200 سے جب آپ نے 400 کے درمیان استعمال کیے تو آپ کے جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ 11 روپے 35 کے حساب سے ہوں گے. یہ دنیا کے کس ملک کے اندر ہوتا ہے؟ اور اس کی کوئی لاجک بھی نہیں آتی. یا تو آپ بتائیں کہ اس وقت ہمیں بجلی جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے اس وقت، تو ٹھیک ہے آپ ہم سے بھی آپ مہنگے پیسے لیں. تو اس کے اندر جو ابھی سید صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم جو ہے جو پیسے لیے گئے ہیں کنزیومر سے، کراچی کے کنزیومر سے لیے گئے وہ ہم اس کی ریکوری کا بھی اس کے اندر کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ فورنسک جو ہے اس کو آڈٹ کرایا جائے اور جو بھی ایکسٹرا پیسے لیے گئے ہیں وہ کراچی کے عوام کو جو ہے وہ واپس کیے جائیں. جی میرا نام ناصر رضوان خان. جی 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 اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ کو کہا کہ دیکھیں یہ جو نجکاری تو ہوئی
لیکن نجکاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے اس کے ہول سول اینڈ بائی ہک بائی کروک آپ جس قسم کے لاز اپلائی کریں گے وہ آپ کو کرنا. اب مجبوری ہے, آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے پی ایم ٹی لینی ہے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی پیمنٹ کریں کیونکہ آپ کے بہت سارے معاملات رکے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اس چیز کے اوپر ہے, یہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہیں کہ یہ جو انہوں نے اتنی ناجائز چیزیں کی ہوئی ہیں یہ اس کے اندر ہی شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے گلوبل فاؤنڈیشن نے جو سٹیپ لیا ہے اور جو کامیابی کرنے جا رہے ہیں, عورت آواز ان کے ساتھ برابر شریک ہے اور ان کے اس اقدامات میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ کراچی کے ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر انڈسٹری کا مسئلہ ہے, ہر کوئی اس کے اندر پسا ہوا ہے. سب نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا, ہم لوگ روڈوں پہ بھی نکل کے آ گئے, ہر تنظیم نے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کر لی, لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں مسئلہ کھڑا ہے. اور اس کا ایک یہی حل ہے کہ اس کی پراپر تحقیقات ہوں اور اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے تاکہ جو کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو ہر دور میں ہوتا ہے, کبھی کسی طرح سے بھتہ خوری کی طرح ہوتا رہا ہے, کبھی کوئی آ کے کراچی کے اوپر مسلط ہو جاتا تھا. ہر دفعہ ہمیں ایک امید ہوتی تھی کہ حکمران نئے آئیں گے اور وہ کچھ ایسا ہوگا کہ کراچی کے ساتھ ظلم بند ہوگا. لیکن اس دور حکومت میں بھی کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے اور کراچی کی عوام کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے اوور بلنگ کے نام پہ. ہمیں ایک ہی اگر چیز کو پکڑ لیں, اوور بلنگ, تو اوور بلنگ ایک بار غلطی ہو سکتی ہے, دوسری بار ہو سکتی ہے, مگر ہر مہینے غریب لوگ کہاں سے پورا کریں. انڈسٹریل جو ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ یہاں سے موو ہو کے پنجاب کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ الیکٹرک نے جو بھتہ خوری کا نیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, اس کے اندر ہر عام و خاص جو ہے وہ بری طرح سے پس رہا ہے. اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ اگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رزلٹ ہے. ہر روز ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لاشیں گری ہوئی دیکھتے ہیں. وہ ایک علیحدہ سے ظلم ہے. کسی بھی ملک کے اندر اگر ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوراً ایکشن لیا جاتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کا, اس ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ خود نکل کے آتا ہے, تحقیقات کراتا ہے, اور تاکہ اگلی بار ایسی مسٹیک نہ ہو. لیکن یہ کئی سالوں سے مسلسل ہوتی جا رہی ہے. کیا ہم اس کو غلطی کہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی اگست کے اندر دوبارہ سے بارشوں کا سیزن ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے؟ یہ اس طرح سے نہیں ماننے والے. ان کے لیے جو اس فاؤنڈیشن نے جو سوچا ہے یا جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے, یہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ رستہ ہے. یہ جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اتنی ساری ڈیتھ ہوئی ہے, تو لاسٹ ٹائم جو ہے تقریباً آپ کی نالج کے اندر ہے 50 سے زیادہ اموات واقع ہوئی تھی, جن کی پاکستان کی تقریباً تمام پولیس جو کراچی کے پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر اس کی ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر ہے, یہ نیگلیجنسی کی نہیں ہوگی, 322 کے اندر یا 320 کے اندر نہیں آئے گی, بلکہ 302 کے اندر انشاءاللہ ان کو ہم کنورٹ کرائیں گے. اور اس سلسلے میں بتا دوں, اتفاق کی بات ہے کہ سیما نظر صاحبہ بھی آ گئی ہیں. پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے, کراچی کی بڑی اہم خاتون ہیں. انہوں نے پچھلے سال جو ہے ان اموات کے اوپر بھرپور احتجاج کیا تھا, جسے آپ صحافی بھائیوں نے بہت اچھی طریقے سے کور کیا تھا, اور یہ بات ان کی کافی آگے تک گئی تھی. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہوئی نہیں. تو میں اس موقع پہ کہوں گا سیما نظر صاحبہ سے کہ وہ بھی یونٹی فیتھ ڈسپلن پارٹی کی جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کہ جو کیونکہ پچھلے سال انہوں نے بہت کیا, لیگل نوٹس انہوں نے ان کے اوپر سرو کیے, تو آپ بھی جو ہے چند الفاظ. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنی گفتگو میں ایک ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ جتنے بھی معاہدے جس بھی حکومت نے کیے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان معاہدوں کو پبلک کیا جائے
ताकि हमें पता चले कि किसके दौर में किसने कराची को कितने में बेचा, और उस फोरेंसिक ऑडिट में आपको बेनिफिशरीज मिल जाएंगे कि हु आर द बेनिफिशरीज। आपको उस ऑडिट में यह भी पता चल जाएगा कि इब्राज को किसने बेचा, इब्राज का मालिक कौन है, उसकी पूरी कारिस्तानियां कौन है, और आज के इलेक्ट्रिक की असल मालिक कौन है। जब तक आपको असल बेनिफिशरी सामने नजर नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये पूरा खेल समझ नहीं आएगा। ये पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला जा रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि ये डेविएट नहीं हो जाएगा किसी और मकसद के लिए? बजाय तो ये कहा जा रहा है कि अच्छा है, लोड शेडिंग हो रही है, ओवर लोडिंग हो रही है, ये आउटकम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये सियासी मकसद के लिए, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसने क्या मुद्दा कैसे किया, ये उस तरफ नहीं चला जाए? We are committed with the people of Karachi. हम कराची के बेटे हैं, हमारा सब कुछ कराची से वाबस्ता है। हमारे कारोबार, हमारे बच्चे, हमारी सरजमीन। अगर हम सियासी बात करें तो हमने 14 MNA दिए इस शहर से। किस वजह से दिए थे? सिर्फ इस वजह से दिए थे कि यहां के हालात बदलें, अच्छे लोग आए। अगर हमारा सियासी मकसद होता तो इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके नुकात कुछ और होते। फिर मैं उन कश्तियों की भी बात करता जो पिछले बरसातों में आप लेके निकले थे और जो लोग लेके निकले, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। कराची की अवाम से रवा रखे जाने वाला सुलूक और इस जुल्म के खिलाफ ग्लोबल फाउंडेशन खड़ी है। हम मैदान में रहेंगे। हमारी जुबानबंदी अगर हो जाएगी, मेरी जुबानबंदी होगी तो आप बोलेंगे। ये हम सबका फर्ज है। जो अगर कराची का दर्द रखते हैं, आप कराची का दर्द क्या, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल का दर्द होना चाहिए। वस्सलाम। देखिए अशरफ भाई, हमारे पास रोज़ की कंप्लेन है, यही वजह है कि आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो कंप्लेन है, हमारे जो स्टाफ है जिनकी तनख्वाह एवरेज 15 से 20 हज़ार रुपये है, उनको 20-20 हज़ार और 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो उनका जो घर है, उनका रेंट 5 हज़ार रुपये और उनका बिल 15 हज़ार रुपये आ रहा है। तो सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमने इनसे भी डिस्कस किया, ओवर बिलिंग जो है बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ शायद कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या स्मॉल ट्रेड से जो ओवर बिलिंग से परेशान ना हो। जी, मोहतरमा सीमा नजर साहब। ये अभी आपने जो एक बात की थी ना, वो लीगल बात की थी, बड़ी अहम बात की थी कि ये एग्रीमेंट हो गया। तो एक लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक बेटे आपको लॉ कॉन्ट्रैक्ट होती है एग्रीमेंट, और एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट ये होती है कि दो लोगों के दरमियान कोई मुआहदा हो गया, लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं है तो वो एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर वो चीज जो कानूनी तौर पर मुकम्मल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट है। Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा नज़र है। मैं कराची की बेटी तो हूँ ही हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ सबसे पहले। और कराची में पली पड़े हम लोग सब यहीं। कराची जैसे मैंने बचपने में देखा था, आप माशाल्लाह मेरी उम्र देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर हमें आगे कुछ नहीं दे सकते तो वो वक्त वापस दे दें। बहुत थोड़ी सी बात है, कुछ इतना ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया हो, थोड़ा सा मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन ये कि बस ऐसे हालात हैं कि कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, बड़े लोग तो हिसाब लगा के उनका बेच देते हैं, राशन का भी और हर चीज़ का। उसमें 12-13 हज़ार रुपये का जो 3-4 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता था, वो अब 12 या 13 हज़ार रुपये, तो वो कहाँ से देगा और कहाँ से खाएगा? हमारे यहाँ लूट मार और ये क्राइम बढ़ेगा नहीं।
اور جتنا بڑھ رہا ہے اس شہر میں زندگی مشکل ہو رہی ہے. باقی یہ کہ آپ لوگوں کا کوئی اور اگر سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے. کوئی اور چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابراج گروپ یہ اتصالات نے لیا تھا، پہلے اتصالات ٹک اٹ. نہیں، پہلے شروع کا اتصالات کا تھا، اس کے بعد ابراج جو بھی کچھ ہے. لیکن جب اس قسم کے معاہدے ان چیزوں میں ہوتے ہیں تو جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں ان کو آپ نے کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا، کیا بیچا ہے، کیا خریدا ہے اور ہمیں کیا ملے گا، اور ہم جس کے پیسے دے رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا کہ نہیں. یہ پی کارڈز کی بات کی ناصر صاحب نے، مطلب پی کارڈز میں کیا، پی کارڈز میں ہی تو صرف بجلی ملتی ہے، باقی تو وہ روڈ شیڈنگ میں چلی جاتی ہے. تو ان کا حساب کتنا اچھا ہے. اور وہ آپ کے اس میں آ گیا جو آپ کے آورز ہیں 6 to 10 6 بجے سے شام 10 بجے تک ہی وہ بجلی دیتے ہیں. اس سے پہلے ان کے وہ آورز چل رہے ہوتے ہیں جو روٹیٹنگ پہ وہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ غریب آدمی کو کہاں سے کوئی بھی حصہ جانے نہیں دے رہے. تو اس کا ہم لوگ تو باقاعدہ بہت ہم نے کیا ہے. ہم تو وہاں میں رہتی بھی وہیں ہوں اور ہم روزانہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے 13 یا 14 MNA دیے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کے ٹھیک تھے، وہ کشتی تو چلا لیتے تھے. اس دفعہ کشتیاں کہاں گئی ہیں؟ کوئی ملی نہیں، لکڑی کی کشتی تو نہیں ہے. گھر سے ٹپ نکال کے لے چلے. گھر میں بیدنگ ٹب تو ہے نا بڑے لوگوں کے، اس میں بیٹھ کے کچھ نہ کوئی مدد تو کر لینا کسی کی. بہت نوازش، شکریہ. خاص طور پر وہ طبقہ کہ جو ڈیلی ویجر تھا، جن کے حالات ایسے نہیں رہے، جو ملازمین فارغ ہو گئے بہت ساری فیکٹریوں سے. تو ایسے موقع پر الخدمت نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم حکومت میں ہیں کہ نہیں ہیں. ہماری جماعت اسلامی کے تمام کارکنان کو ہم نے الخدمت کا والنٹیئر